ایک بار قاصد نے پکارا کہ ہم عراق کی طرف جاتے ہیں، اے مدینے والو اگر خط بھیجنا چاہو کوفے۔ صغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا۔ ایک بار فضل کو آواز دی کہ بیٹا قاصد کو روکو، تو حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ایک خط بھیجنا چاہتی ہے۔ فضل دوڑے اور قاصد سے کہا تجھے معلوم ہے یہ میرے آقا حسین کا گھر ہے، میری شہزادی صغرا بی بی ایک خط لیے بیٹھی ہے، کہ میرا وعدہ میں خط پہنچاؤں گا۔ کہا جانے حسین کہاں ہوں؟ کہا میں پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا، جہاں قافلہ حسین کا ہوگا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خط وہیں لے جا کر حسین کے ہاتھ میں دوں گا اور میں جواب بھی لاؤں گا۔ صغرا کو اطمینان ہو گیا کہ قاصد خط لے جا رہا ہے، جواب آئے گا۔ قاصد چلا، قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا، پتہ چلا کربلا میں قافلہ ٹھہرا ہے۔ قاصد اس دن پہنچا جب قیامت کا دن تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ کبھی اس نے دیکھا کہ اٹھ کر ایک ننھی سی قبر پہ رو رہا تھا۔ ڈیڑھ صفحے کا خط ہے، بس زیادہ بڑا خط نہیں ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بار اس نے پوچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے، اے مسافر یہ بتا کہ حسین کہاں ہیں؟ ہاتھوں میں مٹی بھری تھی، ہاتھوں میں مٹی بھری تھی۔ ایک بار اٹھے کہا میں ہی تو حسین ہوں، تو مجھے کیوں پوچھتا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بے اختیار کہا یہ آپ ہیں؟ ارے میں تو کچھ سوچ کر آیا تھا، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لایا ہوں۔ ایک بار اس نے خط نکال کر حسین کو دیا، حسین نے خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مگر خط پڑھا نہیں، بلکہ خط لے کر فوراً خیمے میں چلے گئے۔ اور ایک بار آواز دی زینب، ام کلثوم، رباب، ام لیلہ، سکینہ، آؤ وطن سے فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو کتاب کا نام ہے مجموع النورین، اس میں یہ خط فاطمہ صغرا کا لکھا ہے، جہاں سے میں یہ خط آپ کو سنا رہا ہوں۔ خط کے اوپر کچھ لکھتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں فلاں شہر، فلاں تاریخ، لیکن صغرا نے جو اوپر لائن خط پہ لکھی وہ یہ لکھی کہ بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، گھروں میں تالے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے۔ اس کے بعد لکھا پیارے بابا، بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے اور اب خط سنتے جائیے۔ کہا بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے۔ ہاں بابا صغرا بھی زندہ ہے۔ بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی، مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں۔ ہاں سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا عباس سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر۔ وہ میری کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے ملتی ہے؟ لو بابا یہ کوئی بات ہوئی، یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں؟ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟
چچا باز دادا علی سے نہیں ملتے جلتے ہیں؟ آخر بابا شکلیں صورتیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہیں۔ خیر بابا آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے بابا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو وہ مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے میرا بھیا جب سہرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں۔ اے بابا میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں گی، اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اے بابا شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ رات دن رات تکتی ہوں، اب کوئی آیا، اب دق الباب ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس میں آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں رات کو بڑے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ بابا رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ بند کرتی ہوں، جیسے ہی آنکھ بند کرتی ہوں نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ اے بابا خواب میں ایک بڑا سا صحرا نظر آتا ہے، اور بابا خواب میں اس صحرا میں مجھے خون ابلتا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے خون کا دریا جوش مار رہا ہے۔ بابا یہ کیسا خواب مجھ کو نظر آتا ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اور جب سے بابا یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا۔ اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، زبردستی نانی مجھ کو نوالے بنا کے کھلاتی ہے۔ اے بابا جلدی لکھیے، سب خیریت تو ہے نا؟ اے بابا اب تو آس پاس پڑوس کی سہیلیاں بھی آنا جانا نہیں کرتی۔ بابا جب گلی میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو مجھ کو علی اصغر بہت یاد۔ اے بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے۔ اے بابا سکینہ اب علی اصغر کے ساتھ بہت کھیلتی ہوگی اور گود میں اٹھاتی ہوگی۔ بابا مجھ کو بھی بڑی حسرت ہے کہ میں علی اصغر کو گود میں اٹھاؤں۔ اے بابا میں بھیا علی اصغر کے لیے 2 کپڑے جوڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے۔ اب میں پورا خط نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بس یہ سن لو ایک بار خط لے کر باہر آئے تو قاصد نے کہا خط کا جواب، کہا میں خط کا جواب دیتا ہوں۔ قاصد کو لیا، لے کر علی اکبر کے لاشے پر آئے اور علی اکبر کے سینے پر صغرا کا خط رکھا، کہا یہ ہے علی اکبر، صغرا سے کہنا تیرے خط کا جواب۔